السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم آئی اردو اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، فاطمہ ایک گومہارن کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں دن بھر مٹی گارا اس کے برتن بنا کر شہر میں لے جا کر بیچتی تھی اور اس سے جو کچھ ملتا بمشکل گھر کا گزارا بسر کرتی تھی۔ فاطمہ کو اس کام سے بہت چڑ تھی۔ وہ چونکہ بے حد خوبصورت تھی، اس لیے لوگ اسے شہزادی فاطمہ کہہ کر پکارتے تھے، اور جب لوگ اسے شہزادی کے نام سے پکارتے تو اس کی گردن غرور سے تن جاتی۔ وہ خود کو واقعی سچ مچ کی شہزادی سمجھتی تھی۔ ماں سے زبردستی پیسے لے کر وہ اچھے سے اچھا لباس پہنتی تاکہ لوگ اس کی شان میں کوئی فرق نہ محسوس کریں اور اسے سچ مچ کا ہی شہزادی سمجھیں۔ اس لیے وہ مٹی گارا سے دور ہی رہتی تھی اور اکثر ماں کو سمجھاتی کہ وہ اس قدر گندا کام نہ کرے اور چین اور سکون سے زندگی گزارا کرے۔ وہ خود کو صرف نام ہی کی نہیں، سچ مچ کی شہزادی سمجھتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دن کسی ملک کا شہزادہ آئے گا اور اسے پسند کر کے اسے بیاہ کر اپنے عظیم شان محل میں لے جائے گا، اور وہ محل میں جا کر ملکاؤں کی طرح راج کرے گی، اور پھر ماں کو بھی اپنے ساتھ محل میں لے جائے گی جہاں اسے مٹی گارا سے ہاتھ پاؤں خراب نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ وہ ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کرے گی۔ اس کی ماں اس کی بچکانہ باتیں سن کر ہنس پڑتی تھی اور اسے اکثر سمجھاتی رہتی تھی کہ مٹی کے گھروں میں رہنے والی سنگ مرمر کے محلوں کے خواب نہیں دیکھا کرتے، کیونکہ ان کے خواب صرف خواب ہی ہوتے ہیں جو کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھارتے۔ مگر فاطمہ ہمیشہ ماں کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، اور یہی کہتی تھی کہ وہ جو خواب دیکھتی ہے اس کے خواب ایک دن ضرور حقیقت کا رنگ دھاریں گے۔ بس ایسی ہی کسی شہزادے کا انتظار ہے۔ تب اس کی ماں اسے خوب ڈانٹتی اور پھلاتی، مگر فاطمہ پر اس کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک روز فاطمہ خوبصورت لباس پہنے قریبی جنگل میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے گڑگڑانے کی آواز سنائی دی۔ فاطمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ گڑگڑانے کی آواز کسی عورت کی تھی۔ فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئی کہ کہیں یہ آواز اس کا وہم تو نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر اسے گڑگڑانے کی آواز آئی تو وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے اسے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سامنے گھنی جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ فاطمہ اس طرف بڑھنے لگی۔ جوں جوں وہ قریب جا رہی تھی، گڑگڑانے کی آوازیں واضح ہوتی جا رہی تھی، اور پھر یوں ہی فاطمہ نے جھاڑیوں کے پیچھے جھانک کر دیکھا تو حیرت سے بت بن کر رہ گئی۔ جھاڑیوں کے پیچھے ایک لڑکی زخمی حالت میں پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جسے زمین پر زخمی حالت میں پڑی لڑکی کوئی اور نہ ہو بلکہ خود فاطمہ ہو۔ فرق صرف اتنا تھا کہ فاطمہ نے جو لباس قیمتی سمجھ کر پہن رکھا تھا وہ عام سا تھا، جبکہ اس لڑکی نے بدن پر جو لباس پہن رکھا تھا وہ سچ مچ کا قیمتی تھا، بلکہ بے حد خوبصورت تھا۔ اس کے گلے میں اور بازوؤں میں انتہائی نفیس اور نایاب سونے کے زیور تھے۔ اس کے سر پر ایک چھوٹا سا مگر نہایت خوبصورت تاج بالوں میں پھنسا ہوا تھا۔ فاطمہ سچ مچ اپنی ہم شکل شہزادی کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بے ہوش ہو کر رہ گئی۔ یا الہی، یہ سچ مچ میں ہوں یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ فاطمہ حیرت سے بڑبڑائی اور اس نے اپنے ہاتھ پر زور سے کاٹا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، ارے باپ رے، یہ تو حقیقت ہے! تب تو کیا یہ وہم ہو یا وہ میں ہوں؟ وہ حیرت ہو کر بولی۔ اس وقت وہ زخمی لڑکی جو بے ہوش دکھائی دے رہی تھی اور اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھی، بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میری مدد کرو!
میں مر رہی ہوں، مجھے بچاؤ۔ اس لڑکی کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ فاطمہ نے جھک کر اسے شانے سے ہلاتے ہوئے پوچھا، مگر لڑکی مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ فاطمہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آیا وہ اس لڑکی کو گھر لے جائے یا پھر کسی اور ذریعے سے یہیں ہوش میں لا کر اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ پھر اس نے دوسرے طریقے پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ وہ اپنی اس ہم شکل لڑکی کو گھر لے جانے میں ہچک رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی اور نہایت تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ اس نے ایک برتن میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانے کا سامان لیا اور اسی تیزی سے بھاگ کر جنگل میں اسی جگہ آ گئی جہاں اس کی ہم شکل لڑکی پڑی تھی۔ لڑکی بدستور بے ہوش نظر آ رہی تھی۔ فاطمہ نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، تب اس لڑکی کو ہوش آ گیا اور اس نے کشمکشاتی ہوئی آنکھیں کھول دی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے آنکھیں کھول کر نہایت تکلیف بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی نظریں فاطمہ پر پڑی تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ حیرانی سے کبھی اپنے آپ کو اور کبھی فاطمہ کو دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ وہ حیرت اور تعجب کے عالم میں فاطمہ سے مخاطب ہوئی۔ میرا نام فاطمہ ہے، میں پاس ہی کے ایک قصبے میں رہتی ہوں۔ تمہاری طرح میں تمہیں بھی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے تم کچھ کھا لو، تم بے حد زخمی بھی ہو، میں تمہارے زخموں پر مرہم پٹی کر دیتی ہوں، اس کے بعد ہم اطمینان سے باتیں کریں گے، کیا خیال ہے؟ فاطمہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور لڑکی نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ گھر سے لایا ہوا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ لڑکی جلدی جلدی کھانا کھانے لگی جیسے وہ واقعی بے حد بھوکی ہو۔ فاطمہ اس کے زخموں کو پانی سے صاف کر کے مرہم پٹی کرنے لگی جو وہ اس مقصد کے لیے گھر سے لائی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت لہرا رہی تھی مگر وہ کچھ بولنے بغیر کھانا کھاتی رہی اور فاطمہ بھی خاموشی سے اس کی مرہم پٹی کرتی رہی۔ ہاں، اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں زخمی کس نے کیا اور تم یہاں کس طرح سے آئی ہو، اور سب سے بڑی بات تمہاری میرے ساتھ شکل کیوں ملتی ہے؟ فاطمہ نے اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے بعد اطمینان سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی بھی کھانا کھا کر فارغ ہو چکی تھی اور فاطمہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکل کیوں ملتی ہے اس کا تو میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ تمہیں اپنی شکل دیکھ کر میں خود حیران ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ قدرتی اتفاق ہو۔ ہاں، البتہ تم نے میری مدد کی ہے، مجھے نہ صرف کھانا کھلایا ہے بلکہ میری زخموں پر مرہم پٹی کی ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور یہاں زخمی حالت میں کس طرح سے پہنچی۔ لڑکی نے کہا، پھر چند لمحے سانس لینے کے لیے رکی اور پھر کہنے لگی، میرا نام شہزادی بانو ہے، میں ملک ساسان کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ لڑکی نے کہا، اور فاطمہ اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ کیا کہا تم نے؟ اوہو، میرا مطلب آپ ملک ساسان کی شہزادی ہیں؟ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں واقعی ملک ساسان کی شہزادی ہوں۔ کیوں؟ اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ شہزادی بانو مسکرائی۔ نہیں، حیرانگی کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اصل میں خیر جانے دے، آپ مجھے بتلائیں آپ کو زخمی کس نے کیا ہے اور آپ اس حالت میں یہاں تک کیسے پہنچی جبکہ ملک ساسان تو یہاں سے کوسوں دور ہے؟ فاطمہ نے جلدی سے پوچھا، مجھے اس حالت میں پہنچانے والا میرا دشمن ٹاکون جادوگر ہے۔ ٹاکون جادوگر ایک بہت ظالم اور نہایت خطرناک ترین جادوگر ہے۔ وہ اصل میں مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن ایک تو اس کی شکل بے حد خوفناک ہے
اور دوسرا وہ نہایت بوڑھا ہے۔ بھلا میں ایک بوڑھے اور بدصورت جادوگر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ اور پھر وہ ایک نہایت بد فطرت اور شفاف ترین انسان ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی جادوگری کی طاقت بڑھانے کے لیے نہ صرف انسانوں بلکہ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں کو بھی اپنے دیوتاؤں کے قدموں میں بھیڑ چڑھاتا ہے۔ اس لیے میں اس بد فطرت انسان سے بے حد نفرت کرتی ہوں۔ وہ ہر روز میرے خواب گاہ میں آتا ہے اور مجھے غصے سے اور پیار سے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ مجھے ڈانٹنے دھمکانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہ اصل میں مجھے پریوں کے دیس کا ایک پریزاد شہزادہ پسند کرتا ہے۔ میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس بات کا علم تاکون جادوگر کو بھی ہے۔ وہ پریزاد شہزادے ساہون سے ہار کھاتا ہے، مگر اپنی کسی جادو کے اصول کے تحت اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ پرستان کے باسیوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم اٹھائے یا کسی پری یا پریزاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ شہزادہ ساہون نے میری حفاظت کے لیے اپنے ایک خاص طلسمی انگوٹھی مجھے دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے تاکون جادوگر جرأت نہیں کرتا کہ وہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اس انگوٹھی میں یہ خاصیت بھی ہے کہ میں جو چاہوں روپ بدل سکتی ہوں۔ اصل میں اس انگوٹھی کی بدولت میں کسی نہ کسی پرندے کا روپ دھار کر پریوں کے دیس میں شہزادے ساہون سے ملنے جایا کرتی تھی۔ بہرحال ایک روز مجھے شہزادہ ساہون کے ایک طلسمی پرندے نے اطلاع دی کہ شہزادہ ساہون بے حد بیمار ہے۔ اس کی بیماری کا سن کر میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً طلسمی انگوٹھی پہن کر اپنا روپ بدلا اور شہزادہ ساہون کو دیکھنے کے لیے ایک چڑیا بن کر پریوں کے دیس کی جانب اڑنے لگی۔ شہزادہ ساہون کی بیماری کا تاکون جادوگر کو بھی علم ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ ساہون بیمار ہے اور وہ میری مدد کو کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ سوچ کر وہ ایک عقاب کے روپ میں میرے پیچھے لگ گیا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے مجھے اپنے پنجوں میں دبوچ لیا۔ اتنی بڑی عقاب کو دیکھ کر میں ڈر گئی اور تیزی سے دوسری طرف اڑنے لگی، مگر عقاب بار بار مجھ پر جھپٹ رہا تھا۔ کئی بار میں اس کے پنجوں میں آتے آتے بچی۔ اس کے تیز دھار پنجوں نے مجھے زخمی کر ڈالا۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ میں ایک چڑیا کے روپ میں تھی، اس لیے فضا میں اپنا روپ نہیں بدل سکتی تھی۔ اس کے لیے میرا زمین پر آنا بہت ضروری تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنا روپ نہ بدلا تو یہ عقاب مجھے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سوچ کر میں نے غوطہ لگایا اور کسی طرح اس عقاب سے بچتی بچاتی زمین پر آ گئی اور ان جھاڑیوں میں آ کر چھپ گئی، اور میں نے اپنا اصل روپ اختیار کر لیا۔ پرندے کے روپ میں مجھے اپنے زخموں کا اتنا احساس نہیں ہوا تھا، مگر انسانی روپ میں آتے ہی مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ میرے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تاکون جادوگر کے خوف سے ان جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلتی۔ میں یہیں پڑی پڑی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ شہزادی بانو یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ او ہو، حیرت انگیز، انتہائی تعجب انگیز، بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ آپ کی شہزادی صاحبہ، آپ ایک انسان ہو کر ایک پریزاد شہزادے سے محبت کرتی ہیں۔ اب آپ کیا کریں گی؟ اگر وہ جادوگر یہاں پھر آ گیا تو؟ فاطمہ نے پریشان نگاہوں سے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے شک ہوا کہ تاکون جادوگر اسے ہی شہزادی بانو سمجھ کر نہ لے جائے۔ گھبراؤ نہیں، تاکون جادوگر میری تلاش سے مایوس ہو کر واپس جا چکا ہے۔ وہ اگر یہاں آیا تو اسے طلسمی انگوٹھی کی وجہ سے مجھے فوراً پتہ چل جائے گا۔ شہزادی بانو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں نہیں شہزادی صاحبہ، یہ بات نہیں،
میں تو آپ کے بارے میں پریشان ہو رہی تھی۔ بہرحال آپ نے بتایا نہیں، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے زخموں پر میں نے مرہم پٹی تو کر دی ہے، مگر ابھی آپ کے زخم ایسے نہیں ہیں کہ آپ چل پھر سکیں۔ کیا اب آپ پھر سے پرندے کا روپ دھار کر واپس اپنے ملک جائیں گی؟ فاطمہ نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں ایک پرندے کا روپ دھاروں گی، مگر اب میں اپنے وطن نہیں جاؤں گی، بلکہ میں تاکون جادوگر کے محل جاؤں گی، اور جب تک میں تاکون جادوگر کو ہلاک نہیں کر دیتی، اس وقت تک نہ میں اپنے ملک جاؤں گی اور نہ ہی شہزادہ ساہون سے ملوں گی۔ شہزادی بانو نے سوچتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا کہا آپ؟ تاکون جادوگر کو ہلاک کریں گی؟ مگر کیسے؟ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ نہایت خطرناک اور ظالم ترین انسان ہے۔ فاطمہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، مگر اب اس جادوگر کا خاتمہ بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر اس کا خاتمہ نہ کیا گیا تو یہ میرے لیے اسی طرح سے عذاب بنا رہے گا، اور مجھے طلسمی انگوٹھی سے علم ہوا ہے کہ اس ظالم جادوگر نے شہزادہ ساہون کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے دیوتا سے اجازت لے لی ہے۔ اب وہ کسی بھوتگار میں بیٹھا شہزادے ساہون کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی جادوئی پتلا بنا رہا ہے، اور جس روز وہ شہزادے کا طلسمی پتلا بنانے میں کامیاب ہو گیا، وہ اس پتلے کو آگ میں جلا کر بھسم کر دے گا۔ پتلے کے جلتے ہی شہزادہ ساہون جہاں ہوگا اور جس حال میں ہوگا، جل کر وہیں ہلاک ہو جائے گا، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں شہزادے کے طلسمی پتلے کو ہرگز نہیں بننے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ تاکون جادوگر شہزادے کا پتلا بنا کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، میں اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دوں گی۔ شہزادی بانو کے لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی، اور اگر اس جادوگر نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو فاطمہ نے اس کی جانب پرتشویش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے رضامند ہو جاؤ تو میں نہایت آسانی سے اس جادوگر کو مار سکتی ہوں۔ شہزادی بانو نے فاطمہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ فاطمہ چونکی۔ تم اگر میری جگہ لے لو، یعنی میری جگہ تم شہزادی بانو بن جاؤ، تو تاکون جادوگر کے فرشتے بھی نہ جان سکیں گے کہ تم اصلی نہیں نقلی شہزادی ہو، کیونکہ تمہاری اور میری صورت میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر دو جسم ایک روپ ہیں۔ تو میری جگہ لے کر تاکون جادوگر کو شادی کا جھانسا دے سکتی ہو، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، اور میں کسی جھوٹے پرندے کے روپ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اصل میں اس جادوگر کی جان ایک سنہری چمگادڑ میں ہے، جو بھوتگار میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ اس بھوتگار تک پہنچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تاکون جادوگر نے اس غار کی حفاظت کے لیے نہایت خوفناک انتظامات کر رکھے ہیں۔ ایک معمولی سی چوٹی بھی تاکون جادوگر کی نگاہوں میں آئے بغیر اس بھوتگار میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں یا تم اسے شادی کا جھانسا دے دیں تو وہ ہر حال میں ہمیں اپنی اس بھوتگار میں لے جائے گا۔ ایک بار اگر میں بھوتگار میں داخل ہو گئی تو میرے لیے اس سنہری چمگادڑ کو تلاش کر لینا اور اسے ہلاک کرنا ذرا بھی مشکل نہ ہوگا۔ شہزادی بانو کہتی چلی گئی، اور فاطمہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ میری عرصہ سے یہی خواہش تھی کہ میں بھی کاش کسی ملک کی شہزادی ہوتی اور میں بھی کسی ملک میں راج کرتی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کو اپنے روپ میں بلکہ ایک شہزادی کے روپ میں دیکھ رہی ہوں۔ ایک تو شکل سے مشابہت ہے، اور دوسرا انسانی فریضہ بنتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ آئیے پہلے میں آپ کو اپنے گھر لے جا کر امی سے ملواتی ہوں، پھر ان سے اجازت لے کر
آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی اور آپ جو حکم دیں گی اس پر ضرور عمل کروں گی۔ فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی بات سن کر شہزادی بانو کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، آج سے تم میری بہن ہو۔ تمہارا نام فاطمہ نہیں شہزادی فاطمہ ہے۔ تاکون جادوگر کی ہلاکت کے بعد اگر خدا کو ہماری زندگی مقصود ہوئی تو میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے ملک لے جاؤں گی اور پھر تم وہیں میری سگی بہن بن کر میرے ساتھ رہو گی۔ شہزادی بانو نے کہا۔ اس کی بات سن کر فاطمہ کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگی، جیسے شہزادی بانو کی بات سن کر اسے ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ فاطمہ کی والدہ نے شہزادی بانو کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ فاطمہ نے اپنی ماں کے سامنے شہزادی بانو کی ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر اس کی ماں بے حد متاثر ہوئی۔ اس کی ماں نے فاطمہ سے کہا کہ اگر شہزادی بانو کی پریشانی اس کی مدد کرنے سے ختم ہو سکتی ہے تو اسے اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ شہزادی بانو نے ماں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ فاطمہ کی خود حفاظت کرے گی۔ اگر تاکون جادوگر نے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے آ جائے گی اور فاطمہ پر ہلکی سی بھی آنچ نہ آنے دے گی۔ ہاں شہزادی صاحبہ، میرا مطلب ہے محترمہ بانو صاحبہ، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ماں سے اجازت لے کر فاطمہ نے شہزادی بانو سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادی اور صاحبہ کا دم چلا۔ میرے نام سے اتار پھینکو، میں تمہاری بہن ہوں، تم صرف میرا نام لے کر مجھے پکار سکتی ہو۔ شہزادی بانو نے اسے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میری پیاری ہم شکل بہن، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی کنویں میں چھلانگ لگانا ہے یا پیڑ سے کودنا ہے؟ فاطمہ نے مزاحیہ لہجے میں کہا اور شہزادی بانو اس کی بات سن کر ہنس پڑی، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی۔ فاطمہ، سب سے پہلے ہمیں واپس اپنے محل جانا ہوگا۔ میرے بابا اور ملکہ عالیہ میرے بارے میں سخت پریشان ہوں گے۔ میں انہیں بتلائے بغیر شہزادہ ساہون سے ملنے نکل پڑی تھی۔ اب تو کافی دیر ہو گئی ہے۔ اگر انہیں میری گمشدگی کا علم ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوں گے، شہزادی بانو نے کہا اور فاطمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہاری والدین مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار نہیں کریں گے کیا؟ فاطمہ نے کچھ سوچ کر شہزادی بانو سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ ابھی تم ان کے سامنے نہیں جاؤ گی۔ تم ابھی اور اسی وقت میرا روپ دھار لو، میں ایک گھوڑا بن جاتی ہوں، تم مجھ پر بیٹھ جانا اور میں تمہیں ملک ساسان لے چلوں گی۔ تم محل پہنچ کر اپنے آپ کو شہزادی بانو ہی ظاہر کرنا، باقی کی ہدایات اور تفصیل میں تمہیں راستے میں ہی بتا دوں گی، شہزادی بانو نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا اور فاطمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فاطمہ نے اپنی ماں سے اجازت لی اور شہزادی بانو کے ساتھ اسی جنگل میں واپس آ گئی۔ تب شہزادی بانو نے اپنے داہنے ہاتھ میں موجود سرخ نگینے والی انگوٹھی کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ پڑھا۔ دوسری ہی لمحے اس کے گرد سیاہ دھواں پھیل گیا۔ وہ کئی لمحے اس سیاہ دھوئیں میں چھپی رہی، پھر جو ہی دھواں ختم ہوا، فاطمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس جگہ چند لمحے قبل شہزادی بانو کھڑی تھی، اب وہاں ایک نہایت تندرست اور خوبصورت گھوڑی کھڑی تھی۔ اس پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے فاطمہ شہزادی بانو کی جگہ گھوڑے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، مگر پھر اس کا خوف جاتا رہا۔ آؤ فاطمہ، جلدی کرو، مجھ پر سوار ہو جاؤ، ہمارا سفر بے حد طویل ہے۔ گھوڑی کے منہ سے شہزادی بانو کی آواز نکلی اور فاطمہ اس کی بات سن کر جلدی سے سر ہلا کر اس پر بیٹھ گئی۔ جو ہی فاطمہ گھوڑی پر بیٹھی، ایک جانب بھاگنے لگی۔ اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا یہ سفر کئی گھنٹے جاری رہا، یہاں تک کہ رات سر پر آ گئی۔ فاطمہ گھوڑی سے بری طرح چپٹی ہوئی تھی۔
گھوڑی کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ شہزادی بانو فاطمہ کو تاکون جادوگر کی ہلاکت کے بارے میں اور دوسری باتیں کرتی رہی۔ فاطمہ نے خواہش ظاہر کی کہ کیا وہ کسی طرح تاکون جادوگر کی شکل دکھا سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے، تاکہ اسے پہچاننے میں آسانی رہے۔ کیوں نہیں سر اٹھا کر دیکھو، میں طلسمی انگوٹھی کی بدولت تمہیں تاکون جادوگر کا چہرہ دکھا دیتی ہوں، گھوڑی یعنی شہزادی بانو نے کہا۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے دائیں جانب ایک آلہ سا دکھائی دے رہا تھا جس میں ایک نہایت خوفناک شکل والا بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا سر درمیان سے گنجا تھا، جبکہ باقی سر کے بال بے حد لمبے تھے۔ اس کی مونچھیں بچھو کی دم کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بھویں بھی بے حد بڑی بڑی اور گھنی تھی۔ ارے واقعی یہ تو نہایت بوڑھا اور خوفناک شکل والا جادوگر ہے، فاطمہ نے کہا۔ ہاں، اور وہ دیکھو، یہ ہے شہزادہ ساہون، پریوں کا شہزادہ، شہزادی بانو نے کہا۔ اور فاطمہ نے دیکھا اس جادوگر کے دوسری جانب ایک اور بڑا آلہ پھیل گیا تھا جس میں ایک نہایت معصوم اور خوبصورت انسان جس نے اپنے بالوں پر سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا نظر آ رہا تھا کہ اس کا لباس بے حد شاندار تھا۔ بہت خوب، بہت شاندار، واقعی شہزادی صاحبہ۔ ارے میرا مطلب ہے کہ بہن، یہ خوبصورت شہزادہ ہی اس کے لائق ہے کہ تم اس سے شادی کر لو۔ اب تو میرے جسم میں اور قوت پیدا ہو گئی ہے، میں اس بدصورت بوڑھے کو تمہارے راستے سے ہٹا دوں اور اس خوبصورت شہزادے کی شادی تم سے کروا دوں، فاطمہ نے کہا، اور شہزادی بانو ہنس پڑی۔ ارے ارے! اچانک شہزادی بانو کے منہ سے شدید پریشانی کے عالم میں نکلا۔ کیا ہوا؟ فاطمہ نے جلدی سے پوچھا۔ فاطمہ بہن، تاکون جادوگر کو غالباً ہماری حقیقت کا معلوم ہو گیا ہے۔ مجھے طلسمی انگوٹھی نے بتلایا ہے کہ وہ ایک طلسمی گولے کے سامنے بیٹھا نہ صرف ہمیں دیکھ رہا ہے بلکہ ہماری باتیں بھی سن رہا ہے۔ شہزادی بانو نے نہایت پریشانی لہجے میں کہا۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فاطمہ بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ میں درست کہہ رہی ہوں، اس نے ہم پر سحر کر دیا ہے اور ہم اپنے محل نہیں بلکہ اس جادوگر کی بھوتگار کی سمت جا رہے ہیں۔ میں رکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں لیکن میرا قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے، شہزادی بانو نے نہایت پریشان لہجے میں کہا اور خوف سے فاطمہ کے چہرے پر خوف طاری ہونے لگا۔ شہزادی بانو کی رفتار انتہائی حد تک تیز ہو گئی اور وہ راستہ بدل کر دوسری جانب بھاگنے لگی۔ اس کی رفتار اس حد تک تیز ہو گئی تھی کہ فاطمہ کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگی۔ اس لمحے فاطمہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے منہ سے چیخیں نکلنا بند ہو گئی اور اس پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ گھوڑی یعنی شہزادی بانو پر یوں سنبھل کر بیٹھ گئی جیسے وہ نیند کے عالم میں ہو۔ گھوڑی برق رفتار سے بھاگتی رہی، مختلف میدان اور پہاڑی راستوں کو عبور کرتی ہوئی۔ گھوڑی ایک سرسبز پہاڑی علاقے میں دوڑنے لگی۔ سامنے ایک نہایت صاف شفاف راستہ دکھائی دے رہا تھا جس کے ارد گرد نہایت خوبصورت بیل بوٹے لگے ہوئے تھے۔ گھوڑی اس راستے پر دوڑنے لگی اور پھر فاطمہ نے بے ہوشی کے عالم میں سامنے دیکھا۔ اسے ایک عجیب و غریب پہاڑ نظر آیا۔ پہاڑ میں ایک بہت کھلے منہ والا غار دکھائی دے رہا تھا۔ اس غار کا منہ کسی خوفناک بھوت کے کھلے ہوئے منہ جیسا تھا۔ اس کے دو بڑے بڑے دانت بھی دکھائی دے رہے تھے اور ناک کی جگہ ایک سوراخ تھا، جبکہ آنکھیں بڑی بڑی اور گول تھی جو پتھر کی مانند سیاہ نظر آ رہی تھی اور ادھر ادھر گردش کر رہی تھی۔ اگر فاطمہ پر
بے ہوشی کی کیفیت نہ طاری ہوتی تو وہ اس بھیانک شکل والے غار کو دیکھ کر یقیناً خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی۔ گھوڑی اس راستے پر بھاگتی ہوئی بھیانک شکل والی بھوت غار میں داخل ہو گئی۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوئی، اس بھوت نما غار کا منہ خود بخود بند ہو گیا۔ غار میں بے حد اندھیرا تھا۔ گھوڑی شہزادی بانو اس کے باوجود فاطمہ کو لیے نہایت تیز رفتاری سے اس غار میں دوڑتی جا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی قوت اسے زبردستی اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ اچانک اس کے پاؤں لپٹ گئے اور وہ چیخ مار کر الٹ کر گر پڑی۔ فاطمہ اس کے اوپر سے اچھل کر دور جا گری۔ شہزادی بانو بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بری طرح چونک پڑی، کیونکہ وہ گھوڑی کے بجائے اپنے اصل روم میں تھی، اور جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ نہایت عجیب و غریب اور خوفناک چیزوں سے آراستہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ کمرے کی دیواریں خون سے رنگی ہوئی تھی۔ دیواروں کے قریب ہر طرف مختلف جانوروں اور انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری پڑی تھی، اور اس کمرے میں اس قدر بو تھی کہ شہزادی بانو کو سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ناک پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ شہزادی بانو نے دیکھا کہ اس کی ہم شکل فاطمہ ایک بہت بڑے ستون کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور اسے جس چیز سے باندھا گیا تھا وہ رسیاں نہیں بلکہ رسیوں کی مانند پتلے مگر لمبے لمبے نہایت خوفناک سانپ تھے، جس کے پھن فاطمہ کے چہرے پر لہرا رہے تھے۔ فاطمہ کا سر ڈھکا ہوا تھا، غالباً وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہزادی بانو فاطمہ کو اس مصیبت میں دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ وہ بے تحانہ انداز میں آگے بڑھی۔ اسی وقت اس کے قریب روشنی کا چمکا سا ہوا اور وہاں تاکون جادوگر آن موجود ہوا۔ رک جاؤ شہزادی بانو، اگر تم اپنی ہم شکل لڑکی کی طرف بڑھی تو اس کے بدن پر لپٹے ہوئے سانپ اسے فوراً ڈس لیں گے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ عام سانپ نہیں ہیں، یہ پاتال کے سب سے خطرناک اور زہریلے ترین سانپ ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک سانپ نے بھی اس لڑکی کو ڈس لیا تو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں اس لڑکی کا جسم چل کر خاک ہو جائے گا۔ تاکون جادوگر نے نمودار ہو کر شہزادی کو خبردار کیا۔ اسے دیکھ کر شہزادی بانو کا چہرہ بگڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں اس کے لیے زمانے بھر کی نفرت کھود کر آئی۔ میری جانب اتنی نفرت بھری نگاہوں سے مت دیکھو شہزادی بانو، تم اس وقت میری قید میں ہو۔ ایک عرصہ سے مجھے تمہاری تلاش تھی، مگر تم کسی طرح سے میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آج مجھے موقع مل ہی گیا، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ مجھے پریزاد شہزادے ساہون سے پریشانی لاحق تھی، مگر اب میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ اپنے دیوتا سے اجازت لے کر میں نے اس کا طلسمی پتلا بنا لیا ہے۔ یہ دیکھو۔ تاکون جادوگر نے یہ کہہ کر فضا میں ہاتھ ہلایا، فوراً ہی اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا آ گیا جس کی شکل ہو بہو شہزادے جیسی تھی۔ شہزادی بانو نے اس کے ہاتھ میں شہزادے ساہون کا پتلا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ نہ شہزادی، آگے نہ بڑھنا، اس وقت تمہارے شہزادے اور تمہاری ہم شکل لڑکی کی جان میری مٹھی میں ہے۔ میرے ایک اشارے سے نہ صرف یہ زہریلے سانپ تمہاری ہم شکل لڑکی کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتے ہیں، بلکہ میں اس پتلے کی گردن توڑ کر شہزادہ ساہون کو ایک لمحے سے بھی کم وقت میں موت کے منہ میں پہنچا سکتا ہوں۔ تاکون جادوگر نے جلدی سے کہا، اور شہزادی بانو ایک جھٹکے سے رک گئی اور روندی ہوئی آواز میں بولی، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اس نے اپنی ہم شکل لڑکی فاطمہ اور تاکون کے ہاتھ میں شہزادہ ساہون کے پتلے کی جانب دیکھ کر کہا، صرف یہ کہ شہزادہ ساہون کی انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر دو اور ہنسی خوشی میرے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو نہ صرف میں شہزادے ساہون کی جان بخش دوں گا، بلکہ تمہاری ہم شکل اس لڑکی کو بھی یہاں سے زندہ سلامت جانے دوں گا۔
ورنہ دوسری صورت میں ان دونوں کو ہلاک تو ضرور کروں گا اور تم سے زبردستی شادی بھی کر لوں گا۔ تم نے مجھے اس ہم شکل لڑکی کے ذریعے دھوکہ دینے کی ترتیب تو بہت اچھی سوچی تھی۔ تم نے اسے اپنا لباس پہنا دیا اور مکمل طور پر اپنے جیسا بنا لیا، مگر تم اسے شہزادہ ساہون کی انگوٹھی دینا بھول گئی اور یہی بات مجھے تمہارے دھوکے سے بچا گئی۔ اب تم مکمل طور پر میرے قبضے میں ہو۔ تم اپنی اس انگوٹھی کی بدولت شہزادہ ساہون کو اطلاع بھی نہیں بھیج سکتی، وہ اس بھوتگار میں قیامت تک نہیں آ سکتا۔ لاؤ شہزادی بانو، اس انگوٹھی کو میرے حوالے کر دو، اب یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تاکون جادوگر نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا اور شہزادی بانو نے بے بسی سے ہونٹ کھینچ لیے۔ واقعی اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ گھوڑی بنتے ہی اسے چاہیے تھا کہ شہزادہ ساہون کی انگوٹھی اپنی ہم شکل فاطمہ کو پہنا دیتی، تاکہ اگر تاکون جادوگر اس کے بارے میں جاننا چاہتا تو آسانی سے نہ جان سکتا تھا، لیکن اب غلطی ہو چکی تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے پریشانی کے عالم میں ہونٹ کانپنے لگے۔ ٹھیک ہے تاکون جادوگر، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں یہ انگوٹھی تمہارے حوالے کر دیتی ہوں اور میں تم سے شادی کرنے پر بھی رضامند ہوں، مگر اس سے پہلے کہ میں انگوٹھی تمہارے حوالے کروں تو تم کم از کم میری ہم شکل لڑکی کے جسم پر لپٹے ہوئے سانپ ہٹا دو اور اسے ہوش میں لے آؤ۔ میں اس سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، پھر اس کے بعد میں انگوٹھی تمہیں دے دوں گی۔ شہزادی بانو نے کچھ سوچتے ہوئے تاکون جادوگر سے مخاطب ہو کر تھکے تھکے لہجے میں کہا، جیسے وہ واقعی تاکون جادوگر کی طاقت سے مرعوب ہو گئی ہو۔ تاکون جادوگر نے غور سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اسے شہزادی بانو کے چہرے پر رسوائی، بے بسی کے اور کوئی آثار نظر نہ آئے۔ تب اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ان سانپوں کو غائب کر دیتا ہوں، اس نے کہا اور مڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر فاطمہ کی جانب پھونکا، فوراً ہی فاطمہ کے جسم پر لپٹے ہوئے سانپ غائب ہو گئے۔ تاکون جادوگر شہزادی بانو کی طرف مڑ کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زوردار دھکا کھا کر الٹ کر گر پڑا۔ اسی وقت اس پڑپڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اس پر ایک بہت بڑا پرندہ اور اس کے ہاتھ پر پنجے مارتا ہوا اس کے ہاتھ سے شہزادی ساہون کا پتلا لے کر ایک طرف اڑتا چلا گیا۔ تاکون جادوگر بوکھلا کر بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گسیلی نگاہوں سے ایک پرندے کی جانب دیکھا۔ اسی وقت اس پرندے نے زمین پر لوٹ لگائی اور فوراً شہزادی بانو کا روپ بدل گیا، جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رسک کر رہی تھی۔ شہزادی موقع سے فائدہ اٹھا کر طلسمی انگوٹھی سے ایک پرندے کا روپ بدلا تھا اور پرندہ بن کر تاکون جادوگر سے ٹکرا کر اسے نیچے گرایا اور اس سے شہزادے ساہون کا پتلا حاصل کر لیا۔ اب شہزادہ ساہون کا پتلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے شہزادی بانو۔ تاکون جادوگر اس کی جانب دیکھ کر غضبناک انداز میں گررایا۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے تاکون جادوگر، تم نے ایک چال چلی اور مجھے اور میری ہم شکل لڑکی کو اپنی بھوتگار میں بلا لیا، اور اب میں نے چال چلی اور اپنے شہزادے کے پتلے کو حاصل کر لیا۔ یہی دنیا کا اصول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ شہزادی بانو ہنسی۔ ہو نہ ہو، اس کے لیے تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا چلاک شہزادی۔ تاکون جادوگر گررایا۔ اس نے دونوں ہاتھ کھول کر شہزادی کی جانب جھٹکے۔ اس کی ہتھیلی سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ شہزادی کی جانب آگ کے شعلے نکل کر شہزادی کی جانب لپکے، لیکن شہزادی بانو طلسمی انگوٹھی کی مدد سے فوراً اس جگہ سے غائب ہو کر دوسری طرف ظاہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تاکون نے
اس پر ایک بار پھر آگ پھینکی، مگر شہزادی بانو اس جگہ ہوتی تو آگ اس پر اثر کرتی، وہ فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی۔ جس طرف تاکون جادوگر آگ پھینکتا، اپنے وار خالی جاتے دیکھ کر تاکون جادوگر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر ہاتھ زمین پر چٹکا۔ اسی وقت ایک دھماکہ سا ہوا اور وہاں ایک خوفناک شیر نمودار ہو گیا۔ طلسمی شیر، اس بدبخت شہزادی کو پکڑ لو اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تاکون جادوگر نے شیر کی جانب دیکھ کر انتہائی غضبناک اور غصیلے لہجے میں کہا۔ شیر نے ایک خوفناک دھاڑ ماری اور خوفناک انگاروں جیسی نگاہوں سے شہزادی بانو کی جانب دیکھتا ہوا اس کی جانب جھٹکا۔ شیر کو دیکھ کر شہزادی بانو بھی طلسمی انگوٹھی کی بدولت ایک بچھڑی ہوئی شیرنی کے روپ میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ شیر اس پر حملہ کرتا، شہزادی بانو نے بجلی کی تیزی سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کا حملہ اس قدر شدید اور خطرناک تھا کہ تاکون جادوگر بھی آنکھ پھاڑ کر اسے دیکھتا رہ گیا اور شہزادی بانو نے شیرنی کے روپ میں شیر کی گردن دبا کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر تاکون جادوگر ایک بار پھر حرکت میں آ گیا اور اس پر زبردستی طلسمی وار کرنے لگا۔ شہزادی بانو طلسمی انگوٹھی کی وجہ سے بمشکل جانوروں اور پرندوں کے روپ بدل بدل کر اپنا دفاع کر رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار خوفناک درندے کے روپ میں تاکون جادوگر پر حملہ بھی کیا، مگر وہ تاکون جادوگر کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اسی وقت فاطمہ، جو کہ سانپ غائب ہونے کے بعد ستون کے قریب بے ہوشی کے عالم میں گری پڑی تھی اور اسے ہوش آیا تو دیکھتی ہے کہ خوفناک دھاڑوں اور چیخوں کی آوازیں سن کر اس نے گھبرا کر دیکھا اور پھر وہ شہزادی بانو کو ایک خوفناک شکل والے گنجے جادوگر سے لڑتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ پہلے وہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اور وہ اس جگہ پر کیوں اور کیسے آ گئی، اور شہزادی بانو اس گنجے سر والے تاکون جادوگر سے کیوں لڑ رہی ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تب وہ سر جھٹک کر شہزادی بانو اور گنجے سر والے تاکون جادوگر کی لڑائی دیکھنے لگی، اور پھر اس نے دیکھا تاکون جادوگر نے جادو کے زور سے شہزادی بانو کو اپنے سکنجے میں کس لیا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے شہزادی بانو کی گردن پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے فضا میں گھما کر ایک تلوار حاصل کی اور اس انداز میں ہاتھ اٹھایا جیسے وہ ایک جھٹکے سے شہزادی بانو کی گردن کاٹ دینا چاہتا ہو۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کے بدن میں جیسے کوئی بجلی سی دوڑنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور برق رفتار سے چیختی ہوئی تاکون جادوگر کی جانب دوڑی۔ اس کی چیخ سن کر تاکون جادوگر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، فاطمہ اس کے قریب پہنچ گئی تھی اور اس نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ سے زور سے اس کی کمر میں مکے مارنے لگی۔ تاکون جادوگر کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور نہ صرف اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، شہزادی بانو کی گردن پر سے بھی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ شہزادی بانو نے ایک جھٹکے سے اس سے تڑپ کر اپنی گردن چھڑوا لی۔ بہت خوب فاطمہ، بہت خوب، اچھے موقع پر تم نے میری مدد کی ہے۔ اس بدبخت کے بال مت چھوڑنا، اس کی طلسمی قوتوں کا راز اس کے بالوں میں ہے۔ جب تک اس کے بال تمہاری مٹھی میں رہیں گے یہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تم اس کے بال پکڑے رکھو، میں اس سنہری چمگادڑ کو تلاش کرتی ہوں جس میں اس بدبخت کی جان ہے، شہزادی بانو نے چیخ کر کہا اور فاطمہ نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تاکون جادوگر کے بال مٹھیوں میں لے کر کھینچنے لگی۔ تاکون جادوگر کی چیخیں اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ شہزادی بانو نے فوراً ایک عقاب کا روپ دھارا اور پھٹ پھڑاتی ہوئی اڑ گئی۔ اچھی لڑکی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں مالو مال کر دوں گا، میں تمہیں اس دنیا کی سب سے بڑی ملکہ بنا دوں گا، میرے بال چھوڑ دو، میرے بال چھوڑ دو۔
تاکون جادوگر فاطمہ کی منتیں کرنے لگا، لیکن فاطمہ نے اس کے بال نہ چھوڑے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جادوگر جھوٹ بول رہا ہے، اگر اس نے اس کے بال چھوڑ دیے تو وہ اسے یقیناً مار ڈالے گا۔ تاکون جادوگر چیختا چلاتا رہا، کبھی وہ فاطمہ کو لالچ دیتا، کبھی اسے ڈراتا، مگر فاطمہ نے اس کے بال نہ چھوڑے، یہاں تک کہ شہزادی بانو عقاب کے روپ میں ایک سنہری رنگ کی چمگادڑ پنجوں میں دبوچے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ اس کے پنجوں میں سنہری چمگادڑ دیکھ کر تاکون جادوگر کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے چلا چلا کر شہزادی بانو سے معافی مانگی، لیکن شہزادی بانو نے چونچ مار مار کر اس چمگادڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ جو ہی چمگادڑ کے کوئی ٹکڑے کاٹتی، تاکون جادوگر کے گوشت کا بڑا سا ٹکڑا کٹ جاتا، یہاں تک کہ شہزادی بانو نے عقاب کے روپ میں سنہری چمگادڑ کو ہلاک کر دیا۔ جو ہی سنہری چمگادڑ مری، تاکون جادوگر بھی مر گیا۔ اس وقت ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے بدروحوں اور چڑیلوں کی چیخیں، چلانے کی آوازیں آنے لگی، اور پھر تاکون جادوگر کی روتی ہوئی آواز ابھری، او مارا مجھے شہزادی بانو نے اور اس کی ہم شکل فاطمہ نے، میرا نام تاکون جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی ہر طرف روشنی پھیل گئی اور فاطمہ خود کو ایک بہت بڑے محل میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے قریب شہزادی بانو بھی موجود تھی۔ اس نے فاطمہ کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اسے ساری حقیقت کی سنائی۔ شہزادی بانو نے فاطمہ کو اپنے ماں باپ سے ملایا اور انہیں بھی ساری بات بتا دی۔ شہزادی کی ماں باپ فاطمہ کو شہزادی کی ہم شکل دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ انہوں نے فاطمہ کو اپنی بیٹی بنا لیا اور یوں فاطمہ کی خواہش سچ مچ پوری ہو گئی کہ وہ کسی ملک کی شہزادی بن جائے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی وہیں بلوا لیا۔ بادشاہ سلامت نے فاطمہ کی شادی ہمسایہ ملک کے شہزادے توقیر سے کرا دی، اور جب شہزادہ ساہون بیماری سے تندرست ہو کر آیا تو انہوں نے اسے شہزادی بانو کا رشتہ دینے کا وعدہ کر لیا، اور پھر شہزادی بانو کی شادی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی اور ہر شخص واہ واہ کرتا رہ گیا، کیونکہ اس شادی میں سچ مچ کی پریاں اور پریزاد جو شامل تھے۔ فاطمہ جو اب سچ مچ شہزادی بن چکی تھی، خاص طور پر اس شادی میں مدعو تھی، وہ خوش تھی، بے حد خوش، اور خوش کیوں نہ ہوتی، اس کی شہزادی بننے کی دلی خواہش جو پوری ہو گئی تھی۔